جو شیم ہیلنگ کا پروسیس ہے یا سیلف بلڈ کرنے کا جو پروسیس ہے، یہ ایک پرپز ہے آپ کا. اٹ از ناٹ اے گول، کیونکہ یہ آن گوئنگ ہے، یہ اچیو نہیں ہو جاتا، یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، روز کے کرنے کا کام ہے. اور چند دن نہیں کریں گے تو واپس مڑ کے دیکھیں گے تو لڑک کے آپ پیچھے جا چکے ہوں گے. کیونکہ یہ جو بیماری ہے، نشے کی بیماری، یہ آپ سب جانتے ہیں پیچیدہ بیماری ہے. آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے، اپنے دماغ میں یہ بات کو بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ بیماری ہے. اور ہماری زندگی میں اور بھی پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. جن میاں بیوی کو جھگڑے کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کو جھگڑے سے باز رکھنا ایک مشکل کام ہے. اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ غصہ نہ کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں غصہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی ایک نسخہ کیمیا نہیں ہے. آپ کو کوئی وائٹل بیہیویئر تلاش کرنے پڑیں گے. کبھی نام سنا ہوگا اس اسٹیج سے وائٹل بیہیویئرز کا، یعنی سنہرے رویے. کوئی ایسے رویے کہ جو عام رویوں سے زیادہ ممتاز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مسکرانا اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ ایک وائٹل بیہیویئر ہوگا. صرف مسکرانا شامل کر لیں تو آپ کی زندگی میں کافی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو اس لیے اس کو ہم ایک وائٹل بیہیویئر کہتے ہیں. اگر وہ اپنے بچے کی 4 میں سے ایک بات مانتے ہیں تو بچہ پوچھے گا نا کہ بھئی آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ باقی 3 کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ اس بچے کو کبھی نہ کبھی کسی مناسب موقع پہ بتائیں گے نا کہ بھی ہم 4 میں سے ایک بات اس لیے مانتے ہیں تاکہ تم اپنے موڈ کو سنبھالنے کے ایکسپرٹ ہو جاؤ. تو پھر ڈیفینیٹلی ایسے بچے جو کہ جن کی 4 میں سے ایک بات مانی جاتی ہے، وہ ایک الگ لاٹ ہوتا ہے. اور وہ بچے جن کی 4 میں سے 4 باتیں مانی جاتی ہے تو وہ ایک الگ لاٹ ہوتا ہے. کسی بھی اسکول میں، کسی بھی کلاس روم میں آپ اگر بچوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو اس بنیاد پہ کر سکتے ہیں کہ کون سے بچے ہیں جن کی ہر بات مانی جاتی ہے اور کون سے بچے ہیں کہ جن کی 4 میں سے ایک بات مانی جاتی ہے. تو کیسے الگ کریں گے آپ ان کو؟ اگر آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہو کلاس کو تو آپ کیسے کریں گے ان بچوں کو ملے بغیر؟ دیکھیں، اس کلاس کا جو لیٹسٹ رزلٹ ہے اگر وہ آپ کو دے دیا جائے تو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ان کو، کہ جن کا رزلٹ بہت اچھا ہے وہ 4 میں سے 1 والے ہیں، اور جن کا رزلٹ ورسٹ ہے وہ 4 میں سے 4 والے ہیں، اور جن کا بیچ میں ہے وہ 4 میں سے 2 والے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی کمرے میں بچوں کو بٹھا لیتے ہیں اور ٹیبل پہ 5-6 بچے اپنی فیملی کے آپ بٹھا لیتے ہیں جو 4 سال کے، 3 سال کے، 5 سال کے بچے ہیں، اور آپ ان کی پلیٹ میں چاکلیٹ رکھ دیتے ہیں. ہر ایک کی پلیٹ میں آپ ایک ایک چاکلیٹ رکھ دیتے ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں 15 منٹ کے بعد واپس آؤں گا. تو آپ میں سے جن بچوں نے چاکلیٹ ابھی نہیں کھایا ہوگا ان کو میں ایک ایک چاکلیٹ اور دوں گا، اور جو بچے چاکلیٹ کھانا چاہیں تو وہ کھا لیں، لیکن ان کو ایک اور چاکلیٹ نہیں ملے گا. تو جب 15 منٹ کے بعد آپ واپس آئیں گے تو آپ کے جو وہاں 8 بچے بیٹھے ہیں تو کیا رزلٹ ہوگا؟ کہ کچھ کھا لیں گے، کچھ نہیں کھائیں گے. اچھا، وہ جو کچھ نہیں کھائیں گے وہ کیسے نہیں کھائیں گے، اور جو کھا لیں گے وہ کیوں کھائیں گے جبکہ ان کو 15 منٹ کے بعد 100% پروفٹ ہونے والا ہے؟ یعنی وہ گریٹیفیکیشن کو روک سکتے ہیں، مزاحمت کر سکتے ہیں. اور ایسے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ میں سے کئی بچے ایسے ہوں گے کہ جب ماں باپ چیزیں بانٹتے ہیں تو کچھ بچے فوراً کھا لیتے ہیں اور کچھ بچے جیب میں رکھ لیتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے کے بعد پھر وہ نکالتے ہیں اپنی کھانے والی چیز کوئی، اور دوسرے بچے جو ہے ان کی طرف پھر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو جو لوگ اپنی گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں، مزے کو ڈیلے کر سکتے ہیں، یہی وہ بچے ہیں جو کہ زندگی میں آگے جا کے کامیاب ہوں گے. جو کہ مزے کو ڈیلے کر کے پڑھائی کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. کوئی بچہ ہے کہتا نہیں میں پہلے کھیلوں گا، مزہ لوں گا اور پھر پڑھوں گا، اور پھر کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا.
تو بچپن سے ہی آپ اپنے بچوں کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ جو بچے ڈیلے نہیں کر سکتے اپنی گریٹیفیکیشن کو, مزے کو جو پوسٹ پون نہیں کر سکتے, تو آپ انہیں سکھا سکتے ہیں کہ مزے کو کیسے پوسٹ پون کرتے ہیں. پھر آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں, اور جو بچے پہلے ہی بہتر ہیں ان کو آپ اور آگے کی منزلوں میں لے جا سکتے ہیں. تو ہیومن نیچر جو ہے اس کو کافی اسٹڈی کیا گیا ہے. آپ 21ویں صدی میں رہتے ہیں اور صرف 2-4 مسئلے ہی رہ گئے ہیں جن کا ابھی تک حل نہیں ڈھونڈا جا سکا. زیادہ تر مسئلوں کا حل ڈھونڈ لیا گیا ہے دنیا میں. جیسے ٹیررزم کا ایک مسئلہ ہے, اس کا بھی حل نہیں نکلا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے. اس مسئلے کا کوئی سالڈ حل ابھی تک نہیں نکلا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑا ڈیزاسٹر رہا پچھلے 20 سال میں یا پچھلے 40 سال میں ٹیررزم کی وجہ. جی تو تباہی ہے نا, جتنی بھی ہے, جہاں جہاں بھی ملکوں میں ٹیررزم کا سامنا تھا وہاں تباہی کا سامنا تھا, اور یہ اس مسئلے کا حل ابھی تک نہیں نکلا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.